بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القادر قرآن اکیڈمی کے ناظرین، آج اسلامی لحاظ سے سال کا پہلا دن ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک عظیم الشان قربانی ہے، اور جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک عظیم الشان قربانی ہے۔ برادران اسلام، یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول یاد آیا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور ان کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے سورج کی شعاعیں۔ وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ عمر جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ حکومت ایسے کی جاتی ہے، وہ عمر جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر جو مراد رسول ہے، وہ عمر جو داماد علی ہے، وہ عمر جو فاتح بیت المقدس ہے۔ واہ عمر، واہ عمر، ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے مولا کا پسندیدہ اور چیدہ نظام ہے۔ اس اسلام کو زندہ صورت میں دیکھنا ہو تو ان عظیم ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کیجیے جو اس اسلام کے لیے جیے اور مرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 10 دن ہے۔ اسی مختصر سی مدت میں جہاں ہر طرف سے اسلام کے دشمن اکٹھے ہو کر شمع اسلام کو گل کرنے کے تانے بانے بن رہے تھے، وہاں پر اسلام دشمن لوگوں کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے نبوی کی تاثیر بن کر اسلام کی عزت میں مزید اضافہ فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی، مومنانہ فراست، انتظامی صلاحیتیں، عدل و انصاف اور رعایا پروری، خدا ترسی اور عدیم المثال طرز حکومت کے باعث 22,51,030 مربع میل پر اسلامی خلافت کا پرچم لہراتا رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ جمع و ترتیب قرآن پاک کی طرف کرائی، جس کی بدولت قرآن کریم کو ترتیب سے جمع کیا گیا۔ مفتوحہ ممالک میں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکاتب و مدارس قائم کیے، قاری صاحبان اور ائمہ مساجد کی تنخواہیں مقرر کیں۔ اسلامی سال کا آغاز ہجرت نبوی سے شروع فرمایا، ابتدا محرم سے فرمائی، مسجد حرام مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، عرب و عجم کے سنگم پر شہر کو آباد فرمایا، شہر کوفہ کو آباد فرمایا، بیت المال تعمیر کرائے، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا، دریائے نیل کے نام خط جاری فرمایا، قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتوں کو غرور کو خاک میں ملایا، 900 جامع مساجد اور 4,000 عام مساجد تعمیر کرائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کا نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عزا بن ریا، کنیت ابو حفص، القاب فاروق، امیر المؤمنین، ممتحن الاربعین، عادل الاصحاب، امام العادلین، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت باسعادت اور دعائے رسول۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ بطور خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔
مقام عمر بزبان اہل بیت و نبوت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ آپ نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا امام جعفر صادق فرمایا انا بریء ممن ذاکر ابا بکر و عمر الا بخیر، جو شخص ابو بکر و عمر کا ذکر خیر خوبی نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ عظمت و فضیلت، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کیا، آسمان والوں نے عمر بن خطاب کو اسلام لانے پر خوشی منائی۔ 26 ذی الحجہ کو صبح نماز فجر کے وقت ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا اور آپ نے چند دن زخمی حالت میں گزار کر جام شہادت نوش کیا اور 1 محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ برادران اسلام، یہ وہ عمر بن خطاب ہیں کہ جن کی قمیض پر کئی پیوند لگے ہوا کرتے تھے، چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کرتے تھے، عمدہ سواری استعمال نہیں کرتے تھے اور کوئی دربان نہیں رکھا ہوا تھا اور سر اینٹ کے نیچے رکھ کر آرام بھی فرماتے تھے اور رات کو مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے، خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کھانا تناول کیجیے، تو اس شخص نے 1-2 لقمے کھائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا حضور اتنا موٹا آٹا ہے گلے سے گزر نہیں ہو رہا، اتنا ہی ہو سکتا کہ آپ چھنا ہوا آٹا استعمال کر لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میری پوری رعایت نے چھنا ہوا آٹا استعمال کیا ہے تو آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ضرور چھنا ہوا آٹا استعمال کرتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے پوچھا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ پڑھیں گے نماز آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے نماز آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا مسر اس کا جو کفر کا نواب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کی راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کی راہوں پر، اڑا دوں گا مسر اس کا جو کفر کا نواب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔